الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقیقت المحبت کے ساتھ مجھے پاک کا نظرانہ پیش کرا. اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: من یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا ہے. جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا وہ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے: من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے. آیت مبارکہ کے اندر 4 جماعتوں کا ذکر ہے: انبیاء کرام، صالحین، شہداء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اس کی ترتیب پر اگر آپ غور کریں تو شہداء کا ذکر صالحین سے پہلے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کو صالحین کی جماعت پر فضیلت حاصل ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ شہادت اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک کمال ہے. خوش نصیب ہے وہ بندے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نعمت اور ایسی دولت عطا فرماتا ہے. اور کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بار بار جان عطا فرمائے تو میں بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خواہش کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ اگر مسلمانوں کو اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں انہیں چھوڑ کر جہاد میں نکل جاؤں، اور میرے پاس اتنی سواریاں بھی نہیں کہ میں سب کو ساتھ لے جاؤں، تو میں اس گروہ کے ساتھ ضرور نکل جاتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قربان کر دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قربان کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے تعلق سے یہ آرزو، یہ خواہش اتنی شدت سے تھی کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ شہادت، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے ان بندوں پر
جو اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرتے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہی رہی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی خواہش کا اظہار فرمائے اور رب کائنات اسے پورا نہ فرمائے؟ اور پھر یہ کہ ایک تو عظیم نعمت ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نعمتوں کے تمام کمالات کے جامع ہیں، تو پھر نبی کی ذات شہادت سے کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہ وعدہ ہے رب کا یہ وعدہ شہادت سے مانے ہے۔ ایک طرف رب کا وعدہ ہے، دوسری طرف رب کا انعام ہے۔ انعام یہ چاہتا ہے، اللہ کی نعمت یہ چاہتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کا حصہ بنے، لیکن رب کا وعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ شہادت ظاہری طور پر میسر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے بچانے کا، محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ شہادت ایسی شہادت ہے کہ جسے رسول اللہ کی سیرت میں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کمال کو اور اس نعمت کو پورا کرنے کے لیے ایسی دو شخصیت کا انتخاب فرمایا کہ جن کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کہلائی، اور وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جنہیں آپ اپنا کبھی نواسا نہیں فرمایا بلکہ اپنا بیٹا کہہ کر کے خطاب فرمایا ہے۔ آپ نے اسے کبھی اپنا پھول کہہ کر فرمایا ہے، آپ نے اسے جنت کے جوانوں کا سردار کہہ کر کے بلایا ہے۔ ان دونوں شہزادوں کی شہادت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو باب شہادت ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ اور یاد رکھیے شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری کہلاتی ہے اور ایک شہادت جہری کہلاتی ہے۔ سری کا مطلب ہوتا ہے خفیہ شہادت، پوشیدہ شہادت، اور جہری کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ شہادت، ظاہری شہادت۔ سری شہادت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی طرح سے آلے حرب و ضرب کی نشانی نہیں لگتی، کوئی خون کا قطرہ نہیں بہتا، مگر وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں اور نظیریں آپ کو مل جائیں گی۔ اور شہادت جہری یہ ہے کہ انسان میدان کارزار میں فی سبیل اللہ اپنی جان کو قربان کرے اور اس پر، اس کے جسم پر آلے حرب و ضرب یعنی ہتھیار کا کوئی نشانی لگے، خون بہا ہو۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کی سیرت کا باب شہادت جب مکمل ہونا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف شہادت جہری ہو بلکہ اس میں شہادت سری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں شہزادوں کا انتخاب فرما کر ایک سے شہادت سری کو کامل فرمایا اور دوسرے نواسے سے شہادت جہری کو کامل کیا۔ شہادت سری کا مظہر بنے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت جہری کا مظہر بنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان دونوں شہادتوں میں سب سے زیادہ اگر کسی شہادت کا چرچا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا ہے۔ لیکن یاد رہے حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب شہادت کو مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن شہادت امام حسین کو چرچا اور شہرت اس لیے ملی کہ آپ کی شہادت جہری شہادت تھی، ظاہری شہادت تھی۔ آپ نے میدان کارزار میں، میدان کربلا میں اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے ظلم و جبر کے سامنے سینہ سور ہو گئے اور آپ نے اپنے جسم کے ہر قطرے خون کو بہا کر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ اس لیے اس شہادت کو اتنا چرچا ملا۔ دنیا میں بے شمار شہادتیں ہیں، جنگ بدر میں شہادتیں ہوئی، جنگ احد میں شہادتیں ہوئی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں شہادتیں ہوئی، لیکن ان تمام شہادتوں میں کسی بھی شہادت کو، کسی بھی شہید کی شہادت کو اتنی شہرت اور اتنا چرچا نہیں ملا جتنی شہرت اور جتنا چرچا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر وہ جو جوہر شہادت تھی، وہ جو شہادت کی آرزو اور خواہش تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنا سر کٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جوہر شہادت کو مکمل فرمایا اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کی، اس خواہش کی تکمیل فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام شہادتوں پر سب سے زیادہ شہادت اگر کسی کی شہرت پائی ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس اعتبار سے امام حسین کی شہادت کو ایک انفرادیت حاصل ہے، اور کی شہادت بھی ہے، وہ سب مسلم ہے، وہ سب عظیم ہے، ان سب کی شہادتیں دین اسلام اور اسلام کی بقا اور حقانیت کا پرچم بلند کرنے ہی کے لیے ہے، لیکن امام حسین کی شہادت تھوڑا اس سے ہٹ کر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہونے کی وجہ سے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے امام حسین کی شہادت آج پوری دنیا میں لوگ اس کا چرچا کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بچہ بچہ بھی امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہادت کا ذکر کر کے اپنے آپ کو سرشار کر رہے ہیں، فیضیاب کر رہے ہیں۔ جوان تو جوان، علماء تو علماء، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو ذکر شہادت امام حسین کر کے مشرف کر رہے ہیں، فیضیاب کر رہے ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی انفرادیت ہے۔ امام حسین کی شہادت کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کا ذکر آپ کی شہادت سے پہلے کر دیا تھا، اور کی شہادت ہوتی ہے، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہے اللہ کی راہ میں، لیکن ان کی شہادت کا ذکر ان کے شہید ہو جانے کے بعد ہے، لیکن امام حسین کی شہادت کا ذکر آپ کے شہید ہو جانے سے پہلے ہی ہو چکا، اس کا چرچا ہو چکا، اس کی شہرت ہو چکی۔ یہاں تک روایت میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسین کو گود میں لیے بیٹھے تھے، حضرت ام فضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، میں نبی کی بارگاہ میں گئی اور کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، کہا یا رسول اللہ بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، مطلب میں اسے بیان کرنا پسند نہیں کرتی اور آپ سننا اسے پسند نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح خواب کیا ہے؟ حضرت ام فضل فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ میری گود میں رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس لڑکے کو تمہاری گود میں دے دیا جائے۔ وہی ہوا، حضرت خاتون جنت کے گھر حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موجب اس بچے کو امام حسین کو حضرت ام فضل کی گود میں دے دیا جاتا ہے۔ حضرت ام فضل اس بچے کی پرورش کرتی ہے، یوں دن گزرتا جاتا ہے۔ ایک دن وہ حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ میں اس بچے کو لے کر امام حسین کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گئی اور آپ کی گود میں دے دیا، امام حسین کو حضور کی گود میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے گود میں لے کر کھلانے لگے،
حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ میں انہیں گود میں دینے کے بعد تھوڑی اپنی توجہ دوسری طرف کر لی، دوسرے لوگوں کی طرف اپنی توجہ کر لی، حضور سے ہماری توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹی، لیکن پھر جب پلٹ کر آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے کو سہلا رہے ہیں اور آنکھ سے آنسو جاری ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام فضل سنو، ابھی ہمارے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ شہزادہ، آپ کا یہ بیٹا جسے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، ان قریب آپ کی امت کا ایک گروہ اسے قتل کر دے گا۔ حضور نے فرمایا میرے اس بیٹے کو؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا ہاں آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گا ایک گروہ۔ یہ سن کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے آپ کے آنکھ سے قطرات نکلے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ میں یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ تو امام حسین کی شہادت کا چرچا ایسا نہیں کہ آپ جب جوان ہو گئے تھے تبھی ہوا تھا، نہیں، بلکہ امام حسین کی شہادت کی شہرت آپ کے بچپنے میں ہو گئی تھی۔ آپ کی شہادت کا ذکر صحابہ میں ہوا کرتا تھا، آپ کی شہادت کا تذکرہ اہل بیت اطہار میں، ازواج مطہرات میں اور دیگر جو لوگ تھے تابع صحابیات میں، ان سب میں امام حسین کی شہادت کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ تو امام حسین کی شہادت کو انفرادیت اس اعتبار سے ہے کہ اور لوگ جب شہید ہو جاتے ہیں تب ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن شہادت امام حسین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ابھی بچپنا ہے، 50 سال کے بعد شہادت نصیب ہوگی، لیکن شہرت اور تذکرہ ابھی سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ امام حسین کی شہادت کی انفرادیت فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے ایک روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھے تھے، اتنے میں فرشتوں کا نزول ہوا۔ روایت میں آیا ہے کہ بارش کے فرشتوں نے اللہ تبارک تعالی سے دربار رسالت میں حاضری کی اجازت مانگی۔ اللہ تبارک تعالی کی طرف سے بارش برسانے والے فرشتوں کو اجازت مل گئی، وہ لوگ نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے، وہ فرشتے آئے۔ حضرت ام سلمہ کا گھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا نبی نے کہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی ہے تو اللہ کے رسول نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ دروازے پر اچھی طرح سے تم پہرا دو، کوئی اندر آنے نہ پائے، کیونکہ فرشتوں کی جماعت حاضر تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے پر پہرا دینے لگی، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، میں اس پر سختی سے عمل کر رہی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ امام حسین دوڑے چلے آ رہے ہیں نانا کی تلاش میں۔ پتہ چلا کہ ام سلمہ کے گھر حضور موجود ہیں۔ امام حسین دروازے پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد زبردستی، چونکہ حضور کا حکم تھا کوئی اندر نہ آئے، لیکن امام حسین ضد پر آ گئے اور بزور داخل ہو گئے دروازے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو پہنچتے ہی کہیں اور نہیں رکے، سیدھے دوش پیغمبر پر سوار ہو گئے۔ امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر سوار ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت حاضر ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت کا ایک گروہ میدان کربلا میں شہید کر دے گا، میدان کربلا میں شہید کر دے گا، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو مقتل حسین کی مٹی بھی لا کر دکھا دیں۔
روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے چونکہ انسانی شکل میں وہ آئے تھے وہیں سے ہاتھ بڑھائی اور میدان کربلا سے ایک مٹھی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور نبی کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. دیکھا مٹی سرخ تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ اس مٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا اور یہ فرمایا کہ ام سلمہ یاد رکھنا یہ امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے. جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تم سمجھ جانا کہ میرا شہزادہ میرا یہ بیٹا میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے. میدان کربلا میں شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں وہ مٹی لے کر ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس مٹی کو میں روزانہ دیکھتی تھی. روزانہ جس دن سے نبی نے دیا میں اس مٹی کو ہر دن دیکھتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی وہ دن بہت بڑا دن ہوگا. وہ دن بہت بڑا دن ہوگا. حضرات محترم آپ نے اس روایت سے کیا سمجھا؟ اس روایت میں اسی بات کا تو ذکر ہے کہ شہادت حسین کوئی چھپی چھپائی چیز نہیں تھی. شہادت حسین کا چرچا نبی کے زمانے میں امام حسین کے بچپنا میں تمام لوگوں میں عام تھا اور ان کی شہادت تو شہید ہونے کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے مگر شہادت حسین کا تذکرہ سب سے پہلے اور آپ کی شہادت ہونے سے 50 سال پہلے ہے. ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دو اپنی ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں. امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی حضرت ام سلمہ ہی کو کیوں دیا؟ ہمیں اور آپ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ازواج مطہرات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبوب تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن شہادت گاہ امام حسین کی مٹی حضرت عائشہ کو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو دی. کیوں؟ کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب امام حسین کی میدان کربلا میں شہادت ہوگی تو اس وقت میری ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی باحیات نہیں رہے گی. اگر کوئی رہے گی تو وہ ام سلمہ کی ذات رہے گی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت گاہ امام حسین کی مٹی کسی اور زوجہ محترمہ کو نہیں دیا بلکہ آپ نے ام سلمہ کے حوالے کیا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب ام سلمہ نے جس دن اس مٹی کو دیکھا کہ وہ مٹی بوتل میں خون میں تبدیل ہو چکی ہے اس دن کو محفوظ رکھا اور جب ملک شام سے امام حسین کی شہادت کی خبر آئی اور پتہ لگایا کہ کس تاریخ میں اور کس وقت میں امام حسین کی شہادت ہوئی اور جب دونوں تاریخوں کو اور دونوں وقت کو ملایا تو اسی دن اور اسی وقت وہ مٹی خون بن گئی تھی جس وقت امام حسین کی شہادت میدان کربلا میں. پیارے محترم بزرگ اور دوستو اور ان کی شہادت میں فرشتے آتے ہیں. امام حسین کی شہادت کی یہ خصوصیت ہے کہ فرشتے ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود میدان کربلا میں موجود تھے. میدان کربلا میں موجود تھے. روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا خواب میں دیکھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے یہ بکھرے ہوئے بال یہ خون میں لت پت آپ کا ہاتھ آپ کا جسم یہ کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میں صبح سے لے کر اب تک امام حسین کی شہادت گاہ پر پہنچا ہوا تھا اور وہاں پر جتنے لوگ شہید ہو رہے تھے ان تمام شہداء کے خون کو اس بوتل میں جمع کر رہا تھا. حضرات یہ امام حسین کی شہادت کی انفرادیت ہے کہ اور شہید ہوتے ہیں تو فرشتوں کی جھرمٹ میں فرشتوں کے جلوس میں اس شہید کے روح کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. مگر امام حسین کی شہادت کا یہ اعزاز ہے یہ انفرادیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے شہزادے کی شہادت گاہ میں پہنچے اور آپ کی موجودگی میں آپ کے شہزادے کے روح کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجا گیا. یہ امام حسین کی شہادت کی خصوصیت ہے. اور ایک بات اور عرض کروں 2 منٹ کا وقت لیتا ہوں. امام حسین کی شہادت کی انفرادیت آپ سمجھیے اس بات سے. قرآن پاک میں آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ
اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ تم لوگ اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن شہیدوں کی زندگی کی شہادت دے رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید مرتے نہیں، شہید زندہ رہتے ہیں، لیکن شہادت امام حسین کی انفرادیت یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد سر حسین نے جب نیزے پر قرآن کی تلاوت سن کر جواب دیا تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ شہادت دینا کہ میری شہادت اصحاب کہف اور رقیم سے زیادہ تعجب خیز ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن میں جس چیز کا اعلان فرمایا امام حسین کی شہادت نے اس چیز کی تصدیق فرما دی ہے، اس چیز کی تصدیق فرما دی۔ روایت میں آتا ہے ملک شام میں جب امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کا سر مبارک کو نیزے پہ اٹھایا ہوا یزیدی فوج لے جا رہی تھی تو ایک کوئی تھے جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اصحاب کہف اور رقیم کا قصہ یا یہ لوگ ہمارے تعجب خیز آیتوں میں سے ہیں۔ حضرت منہال بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اپنے کانوں سے کہ امام حسین کے سر مبارک سے آواز آئی جب یہ آیت پڑھی گئی، امام حسین نے اپنی زبان کو ہلایا، کب؟ جبکہ سر جسم سے جدا ہے، نیزے پہ ٹنگا ہے، وہاں پر امام حسین کا سر مبارک بولتا ہے اور عرض کرتا ہے اِنَّا أَعْجَبَ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ قَتْلِي وَحَمَلِي، کہ اصحاب کہف اور رقیم سے زیادہ تعجب خیز تو میرا قتل کیا جانا اور نیزے پر میرا سر کا بلند ہونا ہے۔ حضرات محترم، یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے جن شہیدوں کی زندگی کا ذکر قرآن میں فرمایا، امام حسین کا سر مبارک بول کر اس کی شہادت دے دیا کہ یہ قول صرف قول نہیں ہے بلکہ فرمان خدا سچ ہے، اور میں شہید ہونے کے بعد اس کی شہادت اور اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، شہادت امام حسین کو بہت زیادہ کئی طرح سے انفرادیت حاصل ہے، اس لیے اس شہادت کا تذکرہ خوب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طور سے امام حسین کی غلامی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام اور اسلام کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔